بسم اللہ الرحمن الرحیم الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى نحو ضربت زيدا قائما وزيد في الدار قائما وهذا زيد قائما. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحان اللہ. خیر، منصوبات چل رہے ہیں. مفاعل خمسہ آگے ہیں: مفعول مطلق، مفعول بہی، مفعول لہو، مفعول فی، مفعول معہ. اب مفاعل کے ملحقات، ملحقات نہیں، ملحق لاحق ہونے والا وہ مفاعل جو ہیں وہ ہیں ملحقات، اور یہ ہیں ملحقات. اب ملحقات شروع ہیں. حال، تمجیز اور جن کے عوامل لفظی ہوتے ہیں اور منصوب ہوتے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. تو حال کی تعریف: حال وہ ہوتا ہے، کیونکہ حال کہتے کہتے جملہ بھی ہوتا ہے. حال وہ شے ہے جو بیان کرے فاعل کی حایت کو یا مفعول بہی کی حایت کو. وہ پچھلے کتاب میں وضاحت سی، یا دونوں کی حایت کو، تو نہ کہ کلا کلا آگے دو میں خود سمجھ لو. وہ فاعل اور مفعول بہی لفظاً ہوں یا معنن ہوں. حال وہ شے ہے جو بیان کرتا ہے فاعل کی حایت کو یا مفعول بہی کی حایت کو یا دونوں کی حایت کو. وہ فاعل اور مفعول لفظاً ہوں یا معنن ہوں. جی، منصوبات کی بات چل رہی ہے. مفاعل خمسہ آگے، اب ان کے ملحقات شروع ہوئے ہیں. شروع ہوئے ہیں. حال وہ شے ہے جو بیان کرتی ہے فاعل کی حایت کو یا مفعول بہی کی حایت کو یا فاعل اور مفعول ایتھے کون ہوندا ہے؟ کی حایت کو. وہ فاعل یا مفعول بہی لفظاً ہو یا معنن. حال وہ شے ہے جو بیان کرتی ہے فاعل کی حایت کو یا مفعول بہی کی حایت کو یا فاعل اور مفعول بہی دونوں کی حایت کو. وہ فاعل یا مفعول بہی لفظاً ہو یا معنن. چلیں جی، او ویکھنا شیت او حایت الفاعل والمفعول دس دی پہ. پھر مثالاں بعد پڑھ دیں. تو آکھے نا حایت، تو نکل گیا حایت کے ساتھ جو حایت کو بیان کرنے والا نہیں. جی، آمزیں وہ ذات کو بیان کرنے والا ہو، جیسے تمجیز ذات کو بیان کر، یا بالکل بیان کرنے والا ہو ہی نہ. ایک دوسرا جب کہا کہ وہ حایت بیان کرے کس کی؟ فاعل اور مفعول بہی کی. تو اس سے نعت نکل گئی، کیونکہ نعت ذات کو بیان کرتی ہے. مثلا جانی زید و نراک، ایسا زید جو سوار ہے. دیکھا میں نے زید، ایسا زید جو سوار ہے. راکب زید کی حایت تو بیان کر رہا ہے جی، لیکن اس کے فاعل یا مفعول ہونے کی نظر سے نہیں، اس لحاظ سے نہیں بیان کر رہا. سمجھائیے جی. ایشا بس، کیونکہ صفت کے لیے موصوف کا فاعل یا مفعول بھی ہونا ضروری نہیں ہوتا. صفت کے لیے موصوف کا فاعل یا مفعول بہی کہ تب صفت بنتی ہے. حال کے لیے یہ شرط ہے. محض مقید کیا ہے مفعول بہی، مفعول کو بہی کے ساتھ مقید کیا، باقی سارے کڈے، اس لیے کہ حال باقی مفعولوں کی حالت کو بیان نہیں کرتا. سنیں،
اچھا جی، یہ لفظاً اور معنن ترکیب میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تفصیل للفاعل والمفعول بعد تمام ہیں کہ بعد تمام حد پوری ہو گئی ہے، فاعل اور مفعول کی تفصیل بیان کی ہے کہ وہ فاعل مفعول لفظاً ہوں یا معنن ہوں. تو اگے مثال دیتی نے تو جڑا نا جی پھر وچ پڑھ دیں مثال، ہوں مثال پڑھ دیں ہوں دی. حال وہ شے ہے حال وہ شے ہے جو بیان کرے جو بیان کرے فاعل کی حیت کو فاعل کی حیت کو یا مفعول بہی کی حیت کو. یا مفعول بھی کی حیت فاعل اور مفعول بہی لفظاً ہوں یا معنن. لفظاً مفعول بھی لفظاً ہو یا معنن. جی حال وہ شے ہے جو بیان کرے فاعل کی حیت کو یا مفعول بھی کی حیت کو، فاعل اور مفعول بھی لفظاً ہو یا معنن. حال وہ شے ہے جو بیان کرے فاعل کی حیت کو یا مفعول بہی کی حیت کو، فاعل یا مفعول لفظاً ہو یا بہی معنن. نہ لانا اور مفعول دے نال بہی لانا. فاعل یا مفعول بہی لفظاً ہو یا معنن. ہو نہیں ہوں. لفظاً ہو یا معنن. جی مثالیں مطابقی مثالیں. پہلی مثال ضربت زیدن قائما. اس مثال میں ضربتوں میں تو فاعل لفظاً ہے کہ کوئی نہیں؟ لفظاً ہے بھی ان دے فعل موجود ہے تو زیدن مفعول بہی لفظاً ہے کہ کوئی نہیں؟ لفظاً دا مطلب ہے کہ ان دا فعل اتنے موجود ہو جن دا مفعول بہی ہے. آپ مفعول بہی تو آپ فاعل ہے. آگے قائمن کو حال بنائے تو سے، مارا میں نے زید کو درا حال کہ میں کھڑا تھا. اب یہ فاعل لفظاً کی مثال ہے. اور اگر قائمن کو حال بنائے زید سے، مارا میں نے زید کو درا حال کہ زید کھڑا تھا. اب یہ مفعول بہی لفظاً کی مثال ہے. ہاں جی مثال مطابقی مثال جیسے ضربت زیدن قائمن، ضربت زیدن قائمن میں تو ضمیر فاعل ہے اور یہ فاعل لفظاً فاعل ہے، لفظاً ہے. یعنی آپ فاعل بنیا پہ ہے مطلب لفظاً فاعل دا. زیدن فاعل مفعول بہی لفظاً ہے. قائمن کو اگر حال بنائیں تو ضمیر فاعل سے، تو اب یہ فاعل لفظی کی مثال ہے. اور اگر زیدن مفعول بہی سے اس کو حال بنائیں تو اب یہ مفعول بہی لفظاً کی مثال ہے. سنیں او بے خود رو. مثال حال فاعل اور مفعول بہی لفظی یین سے، اس لیے کہ قائمن اعتماد رکھتا ہے کہ حال بنے کس سے، اور تار فاعل لفظاً ہے. اور لفظاً مطلب ترکیب وچ واقعتاً فاعل ہے. اور اعتماد ہے کہ قائمن حال ہو کس سے، زید سے. اور زید مفعول بہی لفظاً ہے. زید فی الدار قائما. زید زید فی الدار قائمن، یہ فاعل مانوی کی حال ہے، فاعل مانوی سے اس کی مثال ہے. یہ حال ہے فاعل مانوی. قائمن حال ہے زید سے، زید فاعل مانوی ہے. کیا زید فی الدار قائمن میں قائمن حال ہے زید سے، اور زید فاعل مانوی ہے. پھر آخنا زید زید فی الدار قائمن میں قائمن حال ہے زید سے اور زید فاعل مانوی ہے. وہ کیویں مانوی ہو تو ویخ. یہ مثال ہے فاعل مانن کی، کیونکہ قائمن حال ہے زید سے. نظر آ رہی؟ زید لفظوں میں تو فاعل نہیں ہے بلکہ لفظوں میں تو مبتدا ہے. لیکن چونکہ فی الدار متعلق کرنا ہے حاصلہ کے، کس کے؟ حاصل ان کے کریتا میں ٹھیک ہے. تو وہ جو حاصل ہے اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کا مرجع کون ہے؟ زید. اس کا مرجع زید ہے. اس طرح جو ہے یہ زید معنی فاعل بن گیا. اس طرح کیونکہ اس کا جو مرجع ضمیر ہے جو حاصلہ کے اندر ہے وہ زید کی طرف لوٹتی ہے، تو ضمیر مرجع سے عبارت ہوتی ہے. لفظوں میں تو یہ مبتدا ہے لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے؟ حاصلہ کا فاعل ہے.
اور ضمیر کے اعتبار سے زید حاصل ہے، زید گھر میں درا حال کے حضرت کھلوتے پہنے سنیں او لأنہ فاعل ہے حاصل یا حاصل ان کا جو کہ محذوف ہے میں نے اصل او فدار دا متعلق ہے کہ کوئی نہیں وہ بصری آندے نے حاصلات کوفی آندے نے حاصل سنیں اندے وچ ضمیر دا مرجع کون ہے وہ جڑا حاصل یا حاصل ان وچ ضمیر او فاعل لفظ نے کہ معنی نے وہ تو لفظ نے تو ان دا مرجع کون تے زید پھر حقیقت وچ فاعل ہویا کہ نہ ہویا اے مطلب ہے دو تیسرا حاذا زید قائما میں قائمن حال ہے زید سے اور زید مانن مفعول بھی ہے کیا کہ اور ہاذا زید قائمن میں قائمن حال ہے زید سے اور زید مانن مفعول بھی ہے ہاں پھر آخر اور ہاذا زید قائمن میں قائمن حال ہے زید سے اور زید مانن مفعول بھی ہے او بین استور لکھے او کیویں مفعول بھی حاذا ہے نا حاذا تنبیہ تے زا اسم اشارہ اندے کولو اشیرو سمجھ آ رہا ہے اندے کولو شیر سمجھ آ رہا ہے او جڑا اشیرو بعد متکلم او کدے خود ہوندا تے پھر زید اری زید دن ہوندے کہ زید دن ہوندے وہ بعد متکلم میں جانا ضمیر فاعل سی اشیرو زیدن قائمن اشارہ کرتا ہوں میں زید کی طرف درا حال ہے کہ زید کیا ہے کھڑا ہے اے مانن مفعول بھی شکی ہے سمجھ لگی کہ کوئی نہیں اتھو اشیرو سمجھ آ رہے کیا سمجھ آ رہے شیر سمجھ آ رہا ہے وہ جن در اشارہ کری اشیرو سمجھ آ رہے ہے کہ نہیں ایشا بس جیسے ضربت زیدن قائمن کندی مثال ہے فاعل لفظن دی بھی تے مفعول بھی لفظاً بھی اور زیدن فی الدار قائمن کندی مثال ہے فاعل حال فاعل مان بھی سے اور حاذا زید قائمن کندی مثال مفعول بھی ہاں ایسا جیسے ضربت زیدن قائمن اور زید فی الدار قائمن اور ہاذا زید قائمن جیسے ہن کر مالک وضو کرن تو زیدن کرنے قائمن اور زید فی الدار قائمن اور ھذا زید قائمن اے تعریف آ گئی مطابقی مثالاں آ گئے ہیں ٹھیک ہے چار مثالاں ایک دیا دو بنائی ہوں اگے جی مسئلے وعاملها الفعل او شبهه او معناه بس حال چونکہ منصوب ہوتا ہے اس کا عامل کون ہوتا ہے اس کا عامل کون ہوتا ہے اگر تو فاعل لفظی ہے جی فاعل لفظی ہے یا مفعول بھی لفظی ہے وہ فاعل اور مفعول بھی فعل کے ہیں یا شبہ فعل کے ہیں فاعل اور مفعول بھی فعل کے ہیں یا شبہ فعل یا شبہ فعل کے جس کے وہ فاعل مفعول بھی ہی ہیں وہی جو فاعل اور مفعول بھی میں عامل ہے نا فعل یا شبہ فعل وہی نسب دے رہا ہے حال کو وہی دے رہا ہے حال کو تو تیسری گل بعد حال کا عامل فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے شبہ فعل فاعل مفعول وغیرہ اسم فاعل اسم مفعول تو حال کا جو عامل ذل حال کا جو عامل ہوتا ہے ذل حال کا جو عامل ہوتا ہے یعنی فاعل اور مفعول لفظی ہوں کیا کہ فاعل اور مفعول لفظی ہو تو ان کا جو عامل ہے حال یا شبہ فعل ان کا جو عامل ہے حال یا شبہ فعل وہی عامل ہے حال کا وہی عامل ہے حال کا کیا کہ جی حال کا عامل کون ہوتا ہے وہ تو لفظ ہے کہ فعل ہوتا ہے شبہ فعل ہوتا ہے معنی فعل ہوتا ہے مطلب کی مطلب یہ ہے کہ اگر حال فاعل اور مفعول بھی لفظاً ہیں لفظاً ہے اب ان کا عامل فعل ہے یا شبہ فعل ہے تو جو بھی ان کا عامل ہے ان کا عامل ہے وہی عامل ہے حال کا وہی عامل ہے حال کا اور اگر فاعل اور مفعول بھی مانن ہے اگر فاعل اور مفعول بھی مانن ہے تو وہ جو مانن فعل سمجھ آ رہا ہے وہ جو مانن فعل سمجھ آ رہا ہے مانن او جڑا تھلے لکیا ہے او لک کے بیٹھا ہے وہ عامل ہے حال کا
وہ عامل ہے حال حال کا. مثلاً بھائی فدار کا جو متعلق ہے وہی عامل ہے قائمن کا، اور حاضہ سے جو شیر و سمجھ آ رہا ہے وہ عامل ہے قائمن کا. کیا آخیا جی؟ اور اگر وہ فاعل اور مفعول بھی مانن ہو تو پھر ادھر جو فعل سمجھ آ رہا ہے وہی عامل ہے حال کا. ہاں سمجھیے. تو حال کا عامل کون ہوتا ہے؟ مشہور یہ ہے کہ حال کا عامل ہوتا ہے جو فاعل، جو ذوالحال کا عامل ہوتا ہے، جو ذوالحال کا عامل ہوتا ہے. عام طور پر یوں جملہ ہوتا ہے، لیکن تفصیل یہ ہے جو کافی صاحب کافیہ نے بیان کی ہے کہ فاعل اور مفعول لفظاً ہے، فاعل اور مفعول لفظ ہے، تو ان کا جو عامل ہے وہ فعل ہے یا شبہ فعل ہے. جون سا بھی ان کا عامل ہے وہی حال کا بھی عامل ہے، وہی. حال کا بھی عامل ہے. اور اگر فاعل اور مفعول مانن ہے، فاعل اور مفعول مانن ہے تو وہاں جو مانا فعل سمجھ، وہاں جو فعل مانن سمجھ آ رہا ہے، مانن فعل سمجھ آ رہا ہے وہ عامل ہے کس کا؟ حال کا. سمجھ گئے ہو؟ تو حاضہ زید قائمن میں جو اشیرو ہے نا، جس کا زیدن مانن مفعول بھی بن رہا ہے وہی عامل ہے کس میں؟ قائمن. قائمن میں. تو لفظاً کہتے ہیں کہ حاضہ جو ہے نا یہ قائمن کا عامل ہے. سنیں ہی ایشا بس. اور عامل حال کا اور عامل حال کا اور بابے نے دسن کہ عامل ہا کے آخے نے آدھے نے بھی حال جڑا ہے نا یہ مونس لفظ حال مونس مانوی یہ کی ہے مؤنث معلوم ہو. اس واسطے میں ضمیر مونس دی. اور عامل حال کا اور عامل فعل ہے فعل ہے لأنہ الاصل، اس لیے کہ فعل عمل میں اصل ہے. اصل ہے جی. یا شبہ فعل ہے. وہ آدھے نے ساڈی بھی سناؤ جی. شبہ فعل باوجہ کم قائم ہونے مشبہ کے اور معنی شبہ. اچھا جی بھئی چونکہ شبہ فعل کا قائم مقام ہے، مطلب شبہ فعل کا بھئی لمکان المشبہ ہے، و معنی شبہ الفعل وہ ہے جو عمل کرتا ہے کس کا؟ فعل کا عمل. وہ کون ہوتا ہے؟ یعنی شبہ فعل جو فعل والا عمل کرتا ہے. شبہ فعل جو فعل والا عمل کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو فعل کی ترکیب سے ہوتا ہے، جو فعل کے مادے سے مشتق ہوتا ہے، جو فعل کے مادے سے مشتق ہوتا ہے. فعل کی ترکیب سے وہ بنتا ہے، فعل کے مادے سے مشتق ہوتا ہے. مثلاً کونی اسم فاعل ایک، اسم مفعول دو جی. او اسم مفعول ہو، مفعول بھی ہی نہیں. اور صفت مشبہ کنے ہو گئے؟ اسم تفضیل. اے مفعول بھی نو نسب نہیں دینی، حال نو دینی، حال نو سارے دے لیندے نے. اور مصدر کنے ہو گئے سجن؟ کیڑے؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور مصدر. آندے نے سارے دی مثالاں سانو سناؤ تاں سانو تسلی ہونی بھی تسی گل ٹھیک کیتی ہے. پہلی مثال اسم فاعل دی زید ذاہب راکبن. زید ذاہب راکبن. اے ذاہبن وچ جڑی ہوا ضمیر ہے نا او ذوالحال ہی، زید نہیں ذوالحال تھے، او ضمیر ذوالحال ہی، او فاعل ہی کندا؟ ذاہب دا. اسم فاعل دا. تے اس فاعل دا عمل کون کر رہا ہوا وچ ذاہب، تے پھر راکب دا بھی عامل کون ہے؟ ذاہب. زید چلا گیا ہے دراں لے کے راکب جا رہا ہے. دوجا مفعول دی مثال اسم مفعول زید مضروب قائمن. مضروب میں جو ہوا ضمیر نائب فاعل ہے، مضروب کا مفعول بھی ہی بن رہا ہے. او کی ہے؟ اون دا عامل کون اس نائب فاعل دا؟ مضروب اسم مفعول. او عامل ہی کندا؟ قائمن. ہاں. زید مارا گیا، زید دراں لے کے کھڑا تھا. اسم صفت مشبہ دی مثال زید حسن ضاحکن. زید حسن ہے کون؟ وہ زید دراں لے کے ہنسنے والا ہو.
ہسے تو بہت چنگا لگتا ہے جی. حسن صفت مشبہی وچ ہووا ضمیری جیڑی ذوالحالی اوندا عامل کون ہے حسن تے ضاحکن دا بھی حسن ھذا بسر اطیب منہ رطبا. یہ او جڑی کھجور ہے بسر ہووے تے اطیب ہوتی ہے اپنے آپ سے درا حال کہ رطب ہو. اطیب اسم تفضیلی کیے یہ بھی سم تفصیل تے اندہ وچ ہووا ضمیری او اندہ فاعل تے ذوالحالی تے راتا بن دے کولو کی بن رہا حال تے عامل کون راتا بندا اطیب ہاں کیڑی رہے گی مصدر ضربی زیدن قائما مارنا میرا زید کو درا حالے کہ میں قائم یا زید قائم جن کو مرضی بنا لو حال سنیں تو ایتھے یا ضمیر مضاف علیہ عامل کون ہے ضرب تو پھر قائمن دا بھی ضرب میں تو جے زید کو بناؤ تو زید کو نصب کون دے رہا ہے ضرب ضرب تو قائمن کا کو نصب بھی ضرب نہیں دے رہا ہے اے مطلب ہے سمجھی جے گل اے شبہ فعل دی مثال ہے اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ اسم تفضیل تے مصدر. یا مانا فعل او مانا کر وچ کمال ہے یار کوئی نہیں کیتا نہیں یا مانا فعل ہن مانا کا نسان دا اور عامل حال عامل حال کا فعل ہے یا شبہ فعل ہے یا مانا فعل یا مانا فعل. مانا فعل کی نوان نے مولی رجب مانا فعل وہ ہوتا ہے کہ مستنبت ہو فعل کا معنی اس سے ہر ایسا لفظ جن دے کولوں فعل والا معنی سمجھ آوے اس لفظ نو آندے نے معنی فعل کیا کہ ہر ایسا لفظ جس سے فعل والا معنی مستنبت ہو مان و یعنی ما بمان الفعل ما معنی فعل سے مراد ما وہ شے ہے مستنبت ہو معنی فعل فعل کا معنی اس سے کیا کہ معنی فعل معنی فعل وہ لفظ ہے وہ لفظ ہے جس سے فعل والا معنی مستنبت ہو فعل کا معنی فعل کا معنی پھر مستنبت معنی فعل وہ لفظ ہے جس سے فعل کا معنی مستنبت ہو ہے شاباش کیا ہو فعل کا معنی مستنبت اور ولا یکون من صیغاتی ہی لکھیا جی کون لکھیا فعل کے مادے سے نہ ہو وہ فعل کے مادے سے جس فعل کا معنی سمجھ آ رہا ہے نا اس فعل کا وہ مادہ نہ ہو اس فعل کا مادہ نہ ہو کیونکہ مادہ ہو تو وہ تو اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ بن گئے بھئی معنی فعل وہ لفظ ہوتا ہے جس سے فعل والا معنی مستنبت ہو لیکن وہ لفظ اور فعل کا مادہ ایک نہ ہو جو معنی سمجھ آئے حاضہ سے اشیرو سمجھ آ رہا ہے اشیرو تو حاضہ مادہ ایک کے کہ دستہ مند پھر سمجھ کو نہیں ہوندی کہ وہ جو معنی فعل ہے یعنی وہ لفظ جس سے فعل کا معنی مستنبت ہو رہا ہے اس لفظ کا فعل جڑا سمجھ آ رہے ہیں ان کا مادہ ایک نبازی کا جیسا کہ ظرف مستقر کون ظرف مستقر ظرف مستقر سے فعل سمجھ آتا ہے تو لہذا ظرف مستقر عامل ہوگی کس کا حال کا کس کا حال کا کیونکہ وہاں سے معنی فعل سب کسی سے متعلق ہونا ہے کہ کون ہی ہونا ہے اسی طرح اسم اشارہ کون اسم اشارہ اس سے اشیرو سمجھ آتا ہے اسم فعل جتنے بھی ہیں بمانہ ماضی یا بمانہ امر اوتے فعل دا معنی سمجھ آਉਂਦਾ ہے کہ کوئی نہیں کہ وہ بھی بھول گئے نے حرف ندا جے پرسوں پڑھے اوتے ادو سمجھ آਉਂਦਾ ہے کہ کوئی نہیں حرف ندا یا کولو کون سمجھ آਉਂਦਾ ہے ادو تمنی جڑا حرف تمنی اون دے کولو تمنا ہے تو سمجھ آਉਂਦਾ ہے تے لفظ حرف ترجی کولو ترجی ہے تو سمجھ آਉਂਦਾ ہے کنی باری پڑھے نے پیچھے میرے سونے تے کاف تشبیہ کولو او شبے او سمجھ آਉਂਦਾ ہے کہ کوئی نہیں آਉਂਦਾ وغیرہ ذالک سنیں او مثالاں ساریاں زید فی الدار قائما اتھے قائما دا حال کون ہے ظرف کون ہے ظرف مستقر اے وے یعنی متعلق نال مل کے حاذا زید قائما وچ کون او حاذا ہے جن کولو شیرو سمجھ آ رہی
تے علیہ کا زیدن راکبن لازم پکڑ زید کو دراحل کے سوارو علیہ کا یہ اسم فعل ہے کون ہے اے عاملی تے یا زید راکبن او زید دراحل کے سوارے کتھے بوتھا چاہیے نہیں تے یا کو کی سمجھ آ رہی او عاملی کندہ ہو لیتا عندنا قائمن جی لیتا کندے واسطے ہوندہ ہے تمنی میں تمنا کرتا ہوں میں تیرے بارے میں کاش میں تمنا کرتا ہوں تیری کہ ہمارے پاس ہوتا تھوں ترا حال کے کھڑا ہوتا اے تو سمجھ آ رہے کون تمنی وہ عامل کس کا معنی فعل خود ہے نا جڑا معنی فعل اے لیتا کا لیتا عامل ہے یعنی بیتبار اس فعل کے جڑا سمجھ آ رہے اور لعلہ فی الدار قائدن میں جو لعلہ ہے یہ معنی فعل ہی کیے کیونکہ اندر کو فعل والا معنی مستنبت ہوندا ہے تے اے جڑا نا لعلہ اے عامل کیندا قائدن دا بیتبار اس فعل کے جو سمجھ آ رہا ہے اور کأنہ اسد صاحلن گویا کہ وہ شیر ہے درا حال کہ وہ حملہ کرنے والا ہو اے جڑا وچ کاف نہیں کاف کانا وچ کاف اے عامل کس دا اند کو کون سمجھ آ رہے ہیں وہ کیڑی شے او شبے ہو وہ کھانے چ پے گی وشرطھا ان تكون نكرة وصاحبها معرفة غالبا اچھا جی مسائل نمبر 2 مسئلہ نمبر 2 حال کی شرط یہ ہے بصریوں کے نزدیک کہ حال نکرہ ہونا چاہیے معرفہ نہیں ہونا چاہیے ارشاد فرماؤ حال نکرہ ہوتا ہے حال نکرہ ہوتا اور ہے جب مفرد ہوتا ہے تسلیہ جمع کو جملہ آوے تو جملہ تو حکم نکرہ میں ہوتا ہے جی حال تو وہ کیا آوے گا کہ حال کبھی کبھی جملہ بھی ہوتا ہے جی حال نکرہ ہوتا ہے ہوتا نہیں حال کی شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو بسریوں کے نزدیک او کیا ہو نکرہ ہو اچھا جی او بستری آندے نہیں ساڈی گل سناؤ جی آندے نے وجہ یہ ہے حال نکرہ ہو تاکہ ناملتبس ہو جائے صفت کے ساتھ نسب والی صورت میں کس میں نسب والی صورت میں وہ مثال آ جاندی اور اس لیے کہ نکرہ اصل ہے کہ معرفہ اصل ہے نہ کدی معرفے میں نکرہ بنایا نکرے نو معرفہ بنائی دا وہ کدی کدی علم نو نکرہ کری دا کہ بس نام والا کوئی تو سمجھ آن لگا چنگی بڑی ٹل لگی تا جا سمجھ آن دے علم کو نکرہ کیسے کیا جاتا ہے تے معرفے نکرے نو معرفہ جڑا کری دے وہ تو فوراً سمجھ آئیں دے پہلے فلام داخل کریں کیا ہو جاتا ہے معرفے کی طرف مضاف کریں دے حرف ندا نکرے پر داخل کریں دے اے سارے سمجھ آ جاندے اچھا جی تو نکرہ اصل ہے سمجھیا تو غرض جو ہے وہ حاصل ہوگی کس کے ساتھ لہذا تعریف یعنی معرفہ کرنا وہ زائد الغرض ہے اور اس لیے کہ وَلِأَنَّهَا لَا يُحْتَاجُ بِحَسْبِ مَعْنَى وَلَا التَّعْرِيفِ اس لیے کہ حال جو ہے وہ معنوی طور پر تعریف کا محتاج نہیں ہے حال معنوی طور پر تعریف کا محتاج نہیں کیونکہ مقصود حال سے ہے تقیید الحدث جو منصوب ہے فعل یا مفعول کی طرف کہ بھی وہ راکباً قائماً کہ حدث کی نسبت کرنے کدھر بے جس وقت فاعل یا مفعول دے تو ان کے ساتھ یہ ایک اور حدث قائم تھی ہو یا میرے کو زید درال کے راکب تھا ترکوب کی شے میں رائے تو زیدن قائماً دیکھا میں نے زید کو درال کھڑا تھا قیام کی شے میں تو بیان کرنا ہے کہ حال سے مقصد کیا ہے حدث کو مقید کرنا جو منصوب ہے کدھر تو نکرہ دے وچ کافی ہے کہ اس واسطے معرفے دی کوئی ضرورت نہیں اور شرط حال کی یہ کہ ہو حال نکرہ اور شرط حال کی یہ کہ ہو حال نکرہ اور شرط حال کی یہ کہ ہو حال نکرہ مسئلہ نمبر 9 ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے ذوالحال
ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. ہر وقت معرفہ نہیں، کبھی کبھی نکرہ بھی. اگلے صفحے تے آ رہا ہے فین کان صاحبھا نکرہ واجبہ تقدیمھا. سنیو گل تو ذوالحال اکثر معرفہ. ہم بھی شبکی آکھے جی ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. اچھی اچھی. ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. اے شاباش. اکثر کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتا ہے. معرفہ ہوتا ہے. اور ایک دلیل لکھیو اس لیے کہ جو ذوالحال ہے وہ مانن محکوم لے کہ دندے سیاسی و حال تے صفت تے خبر اکو کو جی ہوندے نے. اعتبار صرف فرق اعتباری ہوتا ہے جی کہ اس کو خبر بنا دیں وہ خبر ہے، اس کو حال بنا دیں وہ حال ہے، صفت بنا دیں وہ صفت ہے. زید راکبن کیے مبتدا خبر ہے. خبر ہے. جی زید راکبن میں راکبن کیے خبر ہے. زید نر راکب. صفت ہے. اگر راکبن ہو گئے تو حال ہے. غلطی کوئی. اس لیے ذوالحال تے مبتدا تے موصوف اے حقیقت میں کیا ہوتے ہیں؟ محکوم علیہ ہوتے ہیں. تو چونکہ ذوالحال محکوم علیہ ہے معنی میں، تو محکوم علیہ کے اندر اصل تعریف ہے جیسے مبتدا کے اندر اصل تعریف ہے. کیونکہ مبتدا دی کسی مبتدا دی دے بارے وچ خبر دینی ہے نا، اور گل دسنی ہے تے جن دی گل ہے وہ پتہ تو ہونا چاہیے. پیچھے گزر گیا یار مبتدا دے وچ تو خبر نکرہ ہونی چاہیے تاکہ جی گل دسنی وہ پتہ تو پھر جن دی گل ہے وہ پتہ ہے، جی گل ہے وہ پتہ نہ ہوئے تو تاں ہی ہے نا. تو جو بھی پتہ ہے تو گل بھی پتہ کہہ لیں یار میں نے پتہ ہے کی سر کھانے. تو اصل جو ہے نا بھئی محکوم لے کے اندر اصل کیا ہے؟ تعریف. جیسا کہ مبتدا. اور اس لیے بھی کہ جب ذوالحال نکرہ ہوگا تو ہوگا بیان اس کا وصف کے ساتھ اولا حدث سے بیان کرنے سے جو منسوب ہے اس کی طرف حال کے ساتھ. اگر حال نکرہ ذوالحال نکرہ ہوگا نا تو اب بجائے اس کو حال بنانے کے اس کی صفت بنا دیں گے تاکہ وہ نکرہ مخصص ہو جائے. ایشا بس جی. آگے آکے نا غالباً، اس غالباً کا تعلق صرف صاحب و ہا کے ساتھ ہے، شرط و ہا کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ نہیں کہ بھی حال اکثر جب نکرہ ہوتا ہے وہ شرط ہے. ذوالحال کے ساتھ کس کا تعلق ہے؟ کس کا؟ غالباً کا. یعنی ذوالحال غالباً معرفہ ہوتا ہے، کبھی کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی. اور شرط ذوالحال کی وصاحبہا، اور حال کے اور شرط حال کے صاحب کی. حال کے صاحب تو کون ہے؟ ذوالحال. ذوالحال اور کیڑی شاہب ہے؟ شرط اس کی کیا ہے نا؟ پیچھے نہیں پانا. معرفہ ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے غالباً. غالباً. جی. اور ذوالحال معرفہ ہوتا ہے غالباً. اور ذوالحال حال کا صاحب معرفہ ہوتا ہے حال کا صاحب معرفہ ہوتا ہے غالباً. غالباً. سنیں بسم اللہ. او کٹو اے صافیہ جلدی کرو، دھیان کرو جی. جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ مفاعیل خمسہ کے بیان سے تو شروع ہوتے ہیں ان کے ملحقات کے بیان میں، جیسے حال اور تمجیز وغیرہ. حال کو باقی ملحقات پر مقدم کیوں کیا؟ جی جی. تو اگر مفعول ہوئے ملحق تو لاحق کیا گیا ان کو ان کے ساتھ، وہ ہو گیا ملحق بے، تو یہ ہو گیا ملحق. ان جو بتا بھی ٹھیک دے دیں. اور مقدم کیا گیا حال کو باقی ملحقات پر تو وہ اسی لاحق ہونے والا، تو یہ لاحق کیا گیا ان کے ساتھ. مقدم کیا گیا حال کو باقی ملحقات پر بوجہ ہونے حال کے جز من الفعل. فعل دیے جز ہوندا ہے کیونکہ اکثر مشتقی ہوندا ہے. اور بوجہ مختص ہونے حال کے کس کے ساتھ؟ فاعل اور مفعول کے ساتھ. جمیع احوال میں. اور بوجہ لازم ہونے حال کی برخلاف تمییز وغیرہ کے وہ ہمیشہ منصوب نہیں ہوتے. احتیان کریں میں. پس فرمایا
الحال ما یبین حیات الفاعل، کس کی حالت بیان کرے؟ فاعل کی حیت. جیسے جاء زید راکبن میں راکبن زید فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے، یا مفعول بھی کی جیسے ضرب تو زیدن مجردن ان ثیابہ، مارا میں نے زید کو درا حالے کہ وہ ننگا کیا گیا تھا کپڑوں سے، یا فاعل مفعول دونوں کی آیت بیان کرے. اب دھیان کرے نواں مسئلہ ہی، وہ دونوں مجتمع ہوں حایت میں اور فعل میں، دونوں مجتمع ہو حیت میں اور فعل میں. جیسے لکی تو زیدن را کے بین، ملا میں زید کو درا حالے کہ ہم دونوں سوار تھے. فعل بھی ہے کہ کیڑا ملاقات تے تجا کیے تے بھی ہونا بھی تمہیں مجتمع نے حایت میں دونوں دی حالت بھی ایک کے کی نے سوال میں. ایسا بس. یا مختلف ہوں حایت میں اور فعل میں، یا مختلف ہو حیت میں اور فعل میں. جیسا کہ تیرا قول لکی تو ہم ہو لکھے نا، ہو اصل چے لکی تو ہمائے کیے ہما بے لکی تو ہما مسعدا و منحدرا، ملا میں ان دونوں کو درا حالے کہ ایک اوپر چڑھنے والا تھا ایک نیچے اترنے والا تھا. سنیں فعل ایک ہی ہونا ہے تے جڑا نا گوں او جڑی حایت ہے نا او مختلف ہے بے، او دونوں میں ملیا پہاڑی دے وچکار، ایک اتا جا رہا سی تے ایک چلن جی، یعنی تھا ایک ان کا چڑھنے والا اوپر مقام کی طرف اور دوسرا اترنے والا کدھر اوپر والے مقام سے. اچھا جی، یہ جو کہا ہے نا واہ بے حایتن، اعتراض کیا اپنے قول حایتن سے، اس سے جو نہ بیان، ساری مثالیں آئی ہیں نہیں، نہ بیان کرے حایت کو بلکہ بیان کرے کس کو، جیسا کہ تمجیز ہے وہ ذات کو بیان کرتی حالت کو نہیں بیان کرتی. دھیان کریں جی. اور اپنے قول حایت الفاعل والمفعول بہ سے نکل گیا. ہم دیکھیے ادھروں بھائی نکل گیا، جیسے الکہ کرا تیرے قول میں راجع الکہ کرا، لوٹا وہ کہہ کرا، لوٹا وہ پچھلی پیری. یہ جو الکہ کرا ہے یہ فاعل یا مفعول بھی کی حالت نہیں بیان کر رہا بلکہ لوٹنے والے فعل کی راجع کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو لوٹا تو کس حالت میں لوٹا، یعنی پچھلی پیری لوٹیا. سنیں تو لہٰذا یہ فعل کی حالت بیان کر رہے ہیں، اس لیے الکہ کرا یہ مفعول مطلق ہوگا اور فاعل اور کیا نام ہے حال نہیں بنے گا. کون کس کا؟ راجع کا. الکہ کرا راجع کا مفعول مطلق بنا کو بغیر لفظ ہے، لیکن یہ حال نہیں بنے گا. ہاں کیونکہ یہ حالت بیان کر رہا ہے کس کی؟ راجع فعل کی، کہ وہ لوٹنے والی صورت کیا تھی؟ وہ کہہ کرا تھی جی. اور اسی طرح نکل گئی فاعل کی نعت اور مفعول بہ کی نعت، جیسے جا زید و نرا کے، وہ کس کی نعت ہے؟ اور زید بھی تو زید ان کی ترکیب موصوف ہے. اور جا کا فاعل بھی جڑا بنانا ادھر نہیں جانا چاہیے جی، وہ نہیں پہنتے بھی فاعل کی نعت نکل گئی. جا زید و نرا کے، وہ میں زید کی ہے، الرا کے وہ فاعل کی صفت ہے جی. رأیت زیدہ نرراکبہ میں الراکب صفت ہے زید کی جو کہ مفعول بھی ہے. ایشا بس ہے. تو یہ جو الراکب ہے یہ بیان تو کر رہا ہے فاعل اور مفعول کی حایت کو، لیکن باعتبار ذات کے، نہ باعتبار اس کے کہ بھی زید اور زید جو ہے ایک میں فاعل اور ایک میں مفعول بھی ہے، اس کا لحاظ نہیں ہے. اس کا یہ فاعل مفعول نہ بنے تب بھی یہ صفت بن سکتی ہے. اور مقید کیا ہے مصنف نے مفعول کو مفبہی کی قید کے ساتھ کہ وہ حالت بیان کرے کس کی؟ فاعل کی یا مفعول بھی. یہ کیوں مقید کیا ہے؟ اس لیے کہ باقی مفاعیل نہیں واقع ہوتے کیا؟ حال. نہیں واقع ہوتا حال معمول ان کے واسطے، کہ باقی مفعولوں کا حال نہیں آتا.
باقی مفعولوں کا حال نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظاً او مانن یہ تعمیم ہے فاعل اور مفعول بہی کی، یعنی برابر ہے کہ ہو فاعل یا مفعول بہی وہ مفعول کہ واقع ہوا ہے حال ان دونوں سے، وہ فاعل اور مفعول بہی لفظاً ہوں، جیسے ضربت زیدن، قائما. کیونکہ فاعل اور مفعول بہی اس مثال میں صریحان لفظاً اور قائماً احتمال رکھتا ہے کہ حال ہو کس سے، فاعل سے، یعنی تا سے. دھیان کر یار، جو قسم ہے ضربتوں میں، اور وہ ضمیر مرفوع فاعل لفظاً بنی ہوئی ہے، اور احتمال ہے کہ قائماً حال ہو کس سے، زیدن سے، اور وہ اسم ظاہر ہے مفعول ہے واسطے فعل کے لفظ، یا ہو وہ او کان الفاعل والمفعول فاعلا فی المعنی دون اللفظ، یا ہوں اتسن لفظاً، یا فاعل و مفعول دونوں کیا ہوں، یا ہو فاعل والمفعول فاعل معنی میں نہ کہ لفظ میں. بھی فاعل مانن فاعل ہے، مفعول بھی مانن مفعول بھی ہے، تو لفظاً نہیں، ان سے حال ہو. سمجھی گل؟ تو دو قسم ہو گئی. اے وچ فائدہ ہے، فائدہ ہے وے بابری فرماندے نے لیتا شعری کاش میرے وال، مطلب یہ کہ ہوندا بھی ایک محاورہ لیتا شعری. کہندے نے جڑی مثال ہے نا ضربت زیدن قائما، کون؟ یہ مثال ناویاں دی کتابیں چلدی رہندی تے قائما حال تو کولوں بھی بناندے نے تے کہندے کولوں ایک کو بنانا، دونوں کو مفرد ہے، دونوں کو تو بن نہیں سکتا. بابری فرماندے نے کہ کیوں نہیں فرق کیا درمیان حال من الفاعل کے اور حال من المفعول بھی کے، کس میں ضربت زیدن التباس سے معنی میں، باوجود ہے کہ وہ تو بڑا اعتراض کرتے ہیں التباس سے غایت الاعتراض، کیونکہ ان ایک قائمن جو تو کو حال ہوئے تو پھر ہے کہ مارا میں نے زید کو درا حال کہ میں کھڑا تھا، اگر زید کو ہوئے تو درا حال کہ زید کھڑا تھا، تو اب متکلم کی مراد ہو کہ میں کھڑا تھا، مخاطب سمجھے شاید زید نے کھولتیا کٹیا سو، تو التباس آ گیا کہ نہیں؟ اندر نہیں تھے، پتہ نہیں فرق کیوں نہیں کیتا، بڑا اعتراض کرتے ہیں بھی التباس آوے تو شاید وکری وکری، اتنے کچھ مچ کر دیتا نے. کوئی گل نہیں بابا جی، کیا کہ وہ مثال دینی سے کہ فرضی جی دیتی، کوئی گل نہیں. یہ کہڑے کو بھی کوئی حدیث پاک دا جملہ ہے بھی التباس آ کے سمجھ نہیں ہے کہ فرضی مثال بنائی. اچھا جی توجہ، اور مثال اس کی زید فی الدار قائما، یہ مثال ہے فاعل مانوی کی، کندی امتحان کری وہ ساری تقریر، اس لیے کہ زیدن لفظ میں مبتدا ہے فاعل نہیں، لیکن زید معنی میں فاعل ہے، کیونکہ وہ فاعل ہے فعل مقدر کا جو کہ متعلق ہے اس کے ساتھ جار مجرور، تقدیر اس کی زید حاصل فی الدار، تو یہ حاصل دی ضمیر دا مرجع کون ہے؟ تو لہذا زید فاعل بن گیا مانن، اور قائمن حال ہے اس زید سے جو مانن فاعل ہے. اچھا جی، جے کر زید حاصل فی الدار پوری عبارت ہوئے تو ہون ایک قائمن کنے کو حال ہے، حاصل کی ہوا ضمیر سے، اور جیسے حاضا زید قائمن، یہ مثال ہے مفعول بھی مانوی کی، اس لیے کہ معنی حاضا کا کیا ہے، اشیر الی زید قائمن. سنیں وہ الی زید ہو جائے تو جار مجرور مفعول بھی غیر صریح بن جائے گا، ہے تو مفعول بھی نا، بتاؤ کہ جی تو الی جارہ آ گئے، تو قائمن حال ہے مفعول مانن سے. حال کا عامل کون ہوتا ہے جی؟ عامل حال کا بابر آندنے حاضمیر مونس دی حال مذکر آندنے کے محض مونس لائی گئی ہے ضمیر، اس لیے کہ لفظ حال مونس سمائی ہے،
لفظ کیونکہ بمانا حالت ہے، حالت یا ہوگا وہ فعل حقیقتاً، سمجھیا بھی عامل اس کا کون ہوگا؟ فعل حقیقت. جیسے ضرب تو زیدن قائمن میں ضرب تو یا ہوگا شبہ فعل، کون ہوگا؟ اور وہ اسم فاعل ہی، اور او ساریاں مثالاں وہ جڑے پڑھیے ناشد جو ہن زید ذاہب راکبن میں راکب کا عامل کون ہے؟ زید مضروب قائمن، کون عامل ہے قائمن کا؟ مضروب. زید حسن ضاحکن میں حسن کیا ہے؟ ہے کی صفت مشبہ جو ہن تحاشیے تے پڑھا ہے سارا جی. تو یہ ضاحکن کا عامل کون ہے؟ صفت مشبہ. ھذا بسرن اطیب منہ رطبن، کون ہے عامل اس کا؟ رطبن کا. اسم تفضیل جو کہ ہے. ضربی زیدن قائمن میں قائمن کو نصب کون دے رہا ہے؟ مصدر. یا ہوگا عامل مانا اس کا، یعنی ہوگا عامل حال میں کون؟ وَهُوَ الَّذِي فعل کا معنی وہ ہوتا ہے جو نہیں ہوتا فعل کے صیغے سے، بلکہ مستنبت ہوتا ہے اس صیغے کے معنی سے. جی ان دا فعل دا صیغہ نہیں ہوندا، بلکہ اس لفظ کو فعل سمجھ آتا ہے، لفظ کو پھر بھول گئی جو آشد ان پکوائی گل پائی سات واری جی. جیسا کہ ظرف مستقر زید فی الدار قائمن میں قائمن کا عامل کون ہے؟ ظرف مستقر کون؟ فی الدار، اپنے عامل سے مل کر. اور اسم اشارہ جیسے اند کون ہی عامل؟ ھذا، جن کو کی سمجھ آ رہے؟ حرف ندا جیسے ہیں جی کی حرف ندا ماں ہوندہ ہے جی. جیسے یا زید قائمن، غلطیاں ٹھیک کرو نا، کہ یا عامل قائمن کا ایسے کون سمجھ آ رہا ہے؟ ادو جی. تمنی جیسے لیتا کا عندی قائمن، لیتا سے کون سمجھ آ رہے ہیں؟ تو لیتا عاملی. اور ترجی جیسے لعلہ فی الدار قائمن، کون سمجھ آ رہے ہیں لعلہ کو؟ ہاں. تشبیہ جیسا کہ کانہ اسد صائلن، ان ساری امثلہ میں عامل حال میں کون ہے؟ فعل کا. ایسا فعل جو مستنبت ہو رہا ہے کن سے؟ ان الفاظ سے. وہ عامل ہی اے ان دی نیابت کر رہے ہیں بے جے اے گڑبڑ کرے گا تو اسی ابے انہوں ساتھ لواں گے اتھوں. سنیں کنوں؟ فعل نوں. پھر پوچھاں گے تیرے کو جی. اور شرط اس کی، شرط کس کی؟ یہ کہ ہو حال نکرہ آبادن، یعنی کیوں؟ دلیل بابا جہاں حاصل ہونے غرض کے انہیں کی بیان ہو رہے سارے ناو کے مسائل. تو علم مرکب ہوتا تین اجزاء سے. کس سے؟ مبادی کے اندر تعریفیں ہوتی ہیں، تعریف نہیں پڑھی حال دے، پھر اس کے بعد مسائل نہیں پڑھ رہے کہ کوئی نہیں. تو یہ مسائل وچ کی شے ہے کہ اے بھئی خبر جڑا حال ہے، حال اسم ہے کہ کوئی نہیں؟ اسم منصوب ہے کہ نہیں؟ کدی کدی جملہ اسم منصوب ہے. اسم منصوب کون؟ اسم منصوب. ان دے اتے خبراں دے حمل کر رہے ہیں کہ حال کا عامل کون ہوتا ہے؟ حال کی شرط یہ ہے کہ نکرہ ہو، اور ذوالحال کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ یہ ہو. سمجھی گل؟ اے شاباش سے. تو حال جو ہے نا اکثر کیا حال کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ بابا حاصل ہونے غرض کے نکرے سے اور نا احتیاجی تعریف کی طرف
اور نکرہ اصل ہے اسماء میں اور تعریف زائد ہے اس پر، پس نہیں چھوڑا جائے گا اصل کو مگر غرض کے لیے اور احتیاجی کے لیے، جب کوئی غرض نہ ہو اور تو پھر نکرہ ہی اصل ہے، پھر اصل ہے۔